جب ہمارا یقین وہ انسان توڑے جو ہماری خوشیوں کی آخری امید ہو تو پھر ہم پتھر کے ہو جاتے ہیں. پھر نہ کسی کی کڑوی باتیں ہم پہ اثر کرتی ہیں اور نہ ہی لہجہ. محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بھی بڑھائیں تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، لیکن انسان کسی کی دل سے کی ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے. جب کسی رشتے میں وفا کا وجود نہ ہو تو وہ رشتہ صرف اور صرف بوجھ بننے کی اہمیت رکھتا ہے. ایسے رشتوں سے دور رہنے میں خیر و عافیت ہے. سچی محبت کسی شرط کی محتاج نہیں. جو آپ سے سچا پیار کرتا ہوگا وہ آپ کے عیب تلاش نہیں کرے گا. محبت کرنے والے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کرے گا. کسی بھی شخص کو اتنا اختیار کبھی مت دیں کہ وہ صرف اپنے الفاظ سے آپ کا سکون چھین لے. دنیا میں ہر شخص کے نصیب میں محبت سمیٹنا نہیں لکھا ہوتا. کچھ لوگوں کو صرف محبت بانٹنے کے لیے بنایا گیا ہے. محبت کرنے والے انا کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ مان رکھتے ہیں، وہ مان جاتے ہیں. زندگی میں کبھی اس انسان کو مت کھونا جو غصہ کر کے پھر خود تمہارے پاس آ جائے. دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے. اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ خود انسان ہی ہے، ایک سچی حقیقت جو انسان نہیں سمجھتا. محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہوتی ہے. منافع چھوڑ دیتے ہیں، خسارہ بانٹ لیتے ہیں. رابطے ختم ہو جائیں، رشتے ٹوٹ جائیں تو بھی محبتوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. جس طرح یادیں حافظے پر قابض رہتی ہیں اسی طرح محبت بھی دل سے دستبردار نہیں ہوتی. ممکن ہے کہ آپ کسی شخص کی نظروں میں ناکارہ ہوں، لیکن یقین جانیے دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی نظروں میں آپ ہمیشہ بیش قیمت ہی رہیں گے. میاں بیوی میں جدائی ڈالنا شیطان کا سب سے زیادہ محبوب عمل ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل زیادہ تر لوگ اسی کام میں لگے ہوتے ہیں. وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی سے مخلص ہو کر کھایا ہو. اب تو اتنا صبر آ گیا ہے کہ من چاہے لوگ رابطہ بھی نہ کریں تو فرق نہیں پڑتا. اصل وفائیں تو انسان کی غیر موجودگی میں ہوتی ہیں. اللہ پاک خود کوئی احسان نہیں رکھتا. اگر آپ نے اپنے رب کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑ دی ہے تو اللہ آپ کو اس سے بہتر چیزوں سے نوازے گا. جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی. اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت رکھی ہے. بس اللہ پر یہ یقین رکھو وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا. کوئی نہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جس سے ہم بلا جھجک ناراض ہوتے ہیں، صرف اس امید پر کہ وہ ہمیں ہر صورت منائے گا. اس مرد پر بھروسہ نہ کرو جو مرد بات کرتے وقت زیادہ میٹھی باتیں کرے اور تعریف کرے. اس مرد سے شادی کر لو جس میں کھانا کھا کے پیدل چلنے کی عادت ہو. ایسے مرد باوفا ہوتے ہیں. داڑھ میں درد شروع ہو جائے تو لہسن کا ایک جوا آپ داڑھ پر رکھ کر دبائیں، تھوڑی دیر میں درد غائب ہو جائے گا. جو عورت بوڑھی عورتوں سے میل جول رکھتی ہیں وہ زیادہ ذہین ہوتی ہیں. مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے. جن کو بخار زیادہ تنگ کرتا ہو وہ بکری کا دودھ استعمال کیا کریں. چہرہ کالا نظر آئے تو چہرے پر دہی کی ملائی لگائیں، چہرہ دوبارہ سفید نظر آنے لگے گا. رات کو چائے پینے سے پیٹ درد اور بدہضمی بڑھ جاتی ہے اور پیشاب کا انفیکشن بھی ہو جاتا ہے. جو عورت روزانہ ادرک کا ٹکڑا ایک چنے کے برابر کھا کر سو جائے ہمیشہ دبلی پتلی رہیں گی. کالی مرچ پیس کر صحن میں ڈالنے سے کیڑے نہیں آئیں گے. جلی ہوئی جگہ پر اگر خالص شہد لگا دیا جائے تو 3 دن میں جلی ہوئی جگہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. صبح نہار منہ انڈے کی زردی میں دودھ ملا کر پینے سے 3 ماہ میں رنگ سرخ اور سفید ہو جائے گا. بھنڈی کا جیل بالوں میں لگانے سے بالوں میں زبردست چمک آ جاتی ہے. جو کا دلیا
بنا کر کھانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکے سے ناخنوں کا مساج کرنے سے ناخن چمکدار ہو جاتے ہیں۔ پانی میں اسپغول ملا کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ بوڑھے جانور کا گوشت مت کھائیں، اس سے طاقت میں کمی ہوتی ہے۔ زیادہ ننگے پاؤں چلنے سے پاؤں کے تلوے سخت ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائے وہ شہد کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ ہفتے میں ایک بار ضرور ناک کے بال کاٹ لیا کرو، اس سے وبائی امراض سے نجات مل جاتی ہے۔ سبز گھاس پر بیٹھ کر سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دانتوں کو کیڑے سے بچانے کے لیے نیم کی مسواک کیا کریں۔ پھلوں کے زیادہ استعمال سے انسان ڈپریشن کے مرض سے بچا رہتا ہے۔ میتھی ایسی سبزی ہے جس کو کھانے سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالنے کے لیے نہار منہ ایک کھجور پیس کر گائے کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوگی۔ کمرے میں نمکین پانی بھر کر رکھ دینے سے مچھر نہیں آتے۔ غصے والی عورتوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ پھٹی جرابیں پہننے سے قد بڑھنا رک جاتا ہے۔ آپ کا بستر جتنا آرام دہ ہوگا اتنی ہی نیند اچھی آئے گی۔ عورت جتنا چپ رہے اتنی عقل مند سمجھی جاتی ہے، اور مرد جتنا بولے اتنا عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ خواب ٹوٹ جائے تو دوبارہ اس خواب میں جانا چاہو تو بائیں جانب لیٹ جاؤ۔ نانی جان کی عورتوں کو چند نصیحتیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو تو ہمیشہ اپنے خاوند سے رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے تو صدقہ کرتی رہنا۔ اگر تم شوہر کے گھر خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان مت دینا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ شوہر ہمیشہ تم سے محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ آپ کا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ کھانا کھانے سے قبل گڑ کھانے سے آپ ہمیشہ جوان رہیں گے۔ پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑوں کو دودھ میں ڈبو کر دھوئیں۔ شیشہ آلو کے چھلکے سے صاف کریں، چمک جائے گا۔ دہی اگر بہت کھٹی ہو تو ضائع کرنے کی بجائے اس میں چاندی کے زیور بھگو دیں اور تھوڑی دیر بعد دھو ڈالیں۔ زیور بالکل چمک اٹھیں گے۔ جو شخص رنج و غم محسوس کرے اور اسے معلوم نہ ہو کہ ایسا کیوں ہے تو اسے اپنے سر کو دھونا چاہیے۔ سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہو تو جامن کا استعمال کریں۔ جس بچے کو روزانہ مار پیٹ کا سامنا ہو ایسے بچے کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ جس بچے کو مار پیٹ سے سکھایا جاتا ہے وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ روزانہ والدین کے جھگڑے دیکھنے والا بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ میتھی کھانے سے حیض کھل کر آتا ہے۔ فارمی مرغی پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن کرتی ہے۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد لیکوریا ہو جاتا ہے تو روزانہ صبح کو آپ نے 8 بادام کھانے ہیں۔ آپ کو ان دونوں تکالیف سے نجات مل جائے گی۔ گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی دانہ رکھ لو، دولت آتی ہے۔ صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے دولت آتی ہے۔ اگر 10 سے 15 منٹ آپ اپنے بدن کو کوئی حرکت نہیں دیتے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ پھول مکھانے دودھ میں ڈال کر پیو، جوڑوں ہڈیوں کا درد دور ہوتا ہے۔ جب آپ کے فون کی بیٹری 10% ہو تو آپ کسی بھی کال کا جواب دینے سے گریز کریں، کیونکہ تب جو شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں وہ 1000 گنا نقصان دہ ہوتی ہیں۔ سونے سے قبل اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سوئیں۔ سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے انسان کی ہر جائز خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار پیزا کھانے سے خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ کیلا ذہنی دباؤ اور بے چینی سے نجات دلاتا ہے۔
جو کوئی کام شروع کرنے سے قبل یا نافع 20 بار پڑھ لے انشاءاللہ وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ کشمش کھاؤ، یہ ہائی بلڈ پریشر سے نجات دلاتی ہے۔ دہی کھایا کرو، یہ گیس اور قبض سے بچاتا ہے۔ چھہارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ادرک کی چائے الٹی اور متلی میں مفید ہے۔ کچے پیاز کھانے سے ماہواری صاف آتی ہے اور درد نہیں ہوتا۔ حسد کرنے والے شخص کے لیے یہی سزا کافی ہے۔ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ اگر بد ہضمی ہو گئی ہے تو 3 گلاس ٹھنڈے پانی کے پی لینے سے آرام آ جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر سے بیکٹیریا باہر نکلتے ہیں اور ہمارا بدن وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ وقت پر سونے سے حافظہ صحیح کام کرتا ہے۔ وقت پر سونے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ وقت پر سونے سے بدن کی سوزش نہیں ہوتی۔ مور کے پر کو ماتھے پر رگڑ لینے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ اونٹ کی چربی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سانولے چہرے پر گائے کے دودھ میں بیسن ملا کر لگا لیں۔ 4 چیزوں سے رزق ملنا رک جاتا ہے۔ صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، نماز نہ پڑھنا، دھوکہ دینا، سستی کرنا اور نماز پابندی سے نہ پڑھنا۔ 4 چیزوں سے رزق بے تحاشا ملتا ہے۔ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، بہت زیادہ پشیمان ہونا، اپنے گناہوں پر مستقل خیرات کرنا اور ذکر کرنا۔ جو آلو زیادہ کھاتا ہے اس کا وزن بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ جو رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا، لیکن دودھ پینے سے 2 گھنٹے بعد سونا چاہیے۔ پیاز کے عرق میں شہد ملا کر کھانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ پیاز کا عرق نکال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ پیاز کا اچار بدن میں خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور جسم کے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ سانس کے مریض صبح نہار منہ پیاز کا عرق پینے سے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ وبا کے دنوں میں اگر پیاز کھانے کے ساتھ رکھا جائے تو وبا سے محفوظ رہیں گے۔ کسی تقریب میں جانا ہو تو میک اپ سے پہلے انڈے کی سفیدی میں لیموں کا رس ملا کر لگا لیں۔ چہرے پر بہت اچھی شائننگ آتی ہے۔ اگر ہفتے میں صرف 1 بار چاکلیٹ کا استعمال کر لیں تو اس سے نہ صرف دماغی صلاحیتوں پر مثبت اثر پڑتا ہے بلکہ یادداشت بھی تیز ہو جاتی ہے۔ پسی ہوئی 1 چٹکی کلونجی نہار منہ خالص زیتون کے تیل کے ساتھ کھا لی جائے تو چہرے کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے ہوں تو ناریل کے تیل سے مساج کریں۔ اگر بھولنے کی بیماری ہو تو چند دانے بادام اور کالی مرچ کا پاؤڈر بنا لیں، 1 بوتل میں رکھ لیں۔ روزانہ نہار منہ 1 چائے کا چمچ کھا لیا کریں۔ حافظہ اتنا تیز ہوگا کہ بھولی ہوئی بات بھی یاد آ جائے گی۔ کالے رنگ کا دوپٹہ اوڑھنے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جو عورت صبح ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہیں وہ ہمیشہ جوان نظر آتی ہیں۔ یوگا کرنے سے آپ شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو پالک اور اخروٹ زیادہ کھاتے ہیں ان کو دماغی کمزوری کبھی نہیں ہوتی۔ آلو کا رس آنکھوں کے حلقے دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ آلو کو پتلا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ جلد اور تھکن دور ہو جائے گی۔ کان کے شدید درد ہو تو سونے سے قبل کان کے باہر کی طرف لہسن کا ٹکڑا رکھ لیں، صبح تک کان کا درد اور تکلیف دور ہوگی۔ لہسن کان انفیکشن کے باعث جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ پاؤں کے تلووں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلا کی کسی بھی تیل سے خوب مالش کیا کریں،
کیونکہ پاؤں کا نگاہ اور یاد سے اتنا گہرا تعلق ہے جتنا روح کا انسان سے۔ کھٹی چیزیں انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں، بدن کو دبلا کرتی ہیں اور پٹھوں کے لیے مضر ہے۔ جب چھینک آتی ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ نئی زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔